النبي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 السلام علیکم، ویلکم ٹو نیوز آئے. میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، آج جشن عید میلاد النبی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. جا بجا درود و سلام کی محفلیں سجائی گئی ہیں اور ہر کسی نے عاشقان رسول نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ گلی کوچے سجا رکھے ہیں، مساجد سجا رکھی ہیں، سرکاری دفاتر سجا رکھے ہیں، اپنے گھر سجا رکھے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے. لیکن کیا ہم اس عقیدت اور محبت کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں؟ اور جو بنیادی تعلیمات تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا ہم ان تعلیمات پر بھی عمل درآمد کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو ایک بتاتے ہیں کچھ تعلیمات جو کہ کچھ جو سیرت طیبہ جو بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. انہوں نے فرمایا وحی کے پہلے سال حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ ہرگز نہیں، بخدا اللہ عز و جل آپ کو کبھی بے توقیر نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ بے آسرا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی وجہ سے پہنچنے والے مصائب میں اہل حق کی مدد و اعانت کرتے ہیں. یہ وہ چند بنیادی تعلیمات ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی بیان فرمائی. ان بنیادی چیزوں پر بھی کیا ہم عمل درآمد کر رہے ہیں؟ اور پاکستان میں فرقہ واریت کتنی بڑی تھرٹ ہے پاکستان کے لیے، اور بطور مجموعی ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے اور عدم برداشت ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. انہی چند نکات پر بات کریں گے آج کے شو میں. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، مصنف ہیں، سابق ریکٹر ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ امین شہیدی صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت المسلمین کے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، جبکہ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کریں گے مفتی محمد نعیم صاحب، مذہبی اسکالر ہیں اور محتمم ہیں جامعہ بنوریا کے. بہت شکریہ تمام معزز مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے بات کریں گے علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے کہ ہر کسی نے آج اپنے اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، کروڑوں بلکہ اربوں روپے خرچ کیے، لیکن یہ عقیدت و محبت اطاعت میں کیوں نہیں ڈھل پا رہی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے کچھ بنیادی تقاضے بھی ہیں، کیا ہم بطور مجموعی اور معاشرتی اور انفرادی سطح پر وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں تمام عالم انسانیت کو اور عالم اسلام کو آج کے اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ دن جس ہستی سے موسوم ہے اس ہستی کی نسبت سے یہ دن رحمتوں کا دن ہے. بالکل. اور یہ سارے ایام، یہ سارا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے. دیکھیے، اصل میں انبیاء اعظام کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسان بنانا تھا. چونکہ انسان دو طاقتوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک شر کی طاقت ہے انسان کے اندر اور ایک خیر کی طاقت ہے. خیر کی طاقت انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اسی طرح سے شر کی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے. شر کی طاقت کو بھی اللہ نے اسی لیے خلق کیا ہے کہ انسان کے گروتھ اور اس کے کمال میں یہ طاقتیں اس کی معاون اور معاون ہیں اور اس کی مدد کرتی ہیں. لیکن انبیاء آتے ہیں انسان کے اندر کے اس خیر کی طاقت کو غلبہ دینے کے لیے، شر کی طاقت پر اور اس کی عقل کو جگانے کے لیے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، اس لیے وہ تعلیم لے کر آئے جو مکمل ہیں، یعنی تکمیل کرنے والی ہیں باقی تمام انبیاء کی تعلیمات کو. اس حوالے سے آپ کی بعثت کے مقصد کو جب قرآن کریم نے بیان کیا ہے تو سب سے پہلے کہا ہے یزکیہم، اس کے بعد کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اس کے بعد کہا ہے وَالْحِکْمَةِ.
یعنی نبی کریم جب تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ کیا، بالکل ان کے اندر سے نجاستوں کو دور کیا، ان کے اندر کے انسان کو انسان بنایا اور ان کو حیوانیت سے نجات دلائی۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں، حیوانیت کا غلبہ ختم ہو جائے اور انسان کے اندر تزکیہ پیدا ہو، تو اس کے بعد پھر جو ہے تعلیم کام آتی ہے، پھر اس کے بعد فلسفہ کام آتا ہے، پھر اس کے بعد حکمتیں کام آتی ہیں۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تزکیہ ہوا، یعنی اندر کی نجاستوں کو ختم کرنا۔ تو اب اگر پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے تشریف لائے، اور آج اگر آپ کو گلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ ویلیوز کیوں نہیں زندہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اندر کا تزکیہ تھا وہ نہیں ہے، صرف اسلام کا نام ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ مجھے اس وقت رہ رہ کے یاد آ رہا ہے تحریک پاکستان کا وہ زمانہ جب قائد اعظم سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کس طرح کی ریاست ہوگی، ڈیفائن کریں، تو بابائے قوم بانی پاکستان مدینہ شریف کی ریاست کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب پاکستان کے اندر اگر ہم نے ریاست مدینہ کے معیار کو تو ہم نہیں پا سکتے، لیکن اس میں جو نظریات تھے، جو مثالی نظام تھا، اس سے اقتصاب نور کرنا ہے، کسی حد تک فالو کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے سب سے پہلے وہ واقعہ جنگ خندق کا نظر آتا کہ جب کفار مکہ نے مدینہ شریف پر یلغار کی اور اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی جانے لگی، تو ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ بالکل۔ تو حضور نے اپنا کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ تو اگر پاکستان مدینہ کی ریاست کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے تو ہمارے سیاسی قائدین کو، ہمارے منتظمین کو اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا پڑیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عوام تو بھوک سے مرتے رہے اور احتیاط در احتیاط جو ہمارے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، انہیں اس میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ مفتی محمد نعیم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے جو تقاضے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کے، کیا ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ نہیں تو کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین۔ معزز سامعین کرام، عرض بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں آیا ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول سے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی قابل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والد، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھتا۔ آج جشن ولادت منایا گیا اور سب نے محبت کا اظہار کیا۔ محبت ایک ہوتی ہے الفاظ سے کہ ہم نے کہا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، محبت الفاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونے کے طور پہ ہمارے اندر نہ آ جائے۔ 1,00,000 عمل سے بھی اس کا اظہار کیا جائے۔ جی 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کسی کے لیے نہیں کہا گیا قرآن پاک میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ سے محبت کرنا یہ ایمانی حصہ ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، اور آپس میں نفاق ہم کے اندر ہے، تفرقہ بازی ہمارے اندر ہے، ہم ایک ہونے کو تیار نہیں ہیں۔
اور آپس کی لڑائیاں اور اختلافات اتنے بڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت دی تھی اس بات کی کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ آج جیسے ہم نے جلوس نکالے ہیں، جشن اعزاز کیا ہے، اس کے اندر موسیقی بھی چل رہی ہے، ڈھول دھماکہ بھی ہو رہا ہے، ڈانس گانا بھی ہو رہا ہے، تو کیا محبت کا یہ انداز صحابہ نے اختیار کیا ہے یا کسی اور نے اختیار کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم محبت کا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر آ جائے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیاقت علی نقشبندی صاحب بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے تعلیمات ہم تک پہنچ نہیں پائیں پراپر طریقے سے، اس میں علماء کا کوئی کردار رہ گیا، وہ نہیں پہنچا سکے، یا پھر سوسائٹی ہماری مکمل طور پر ہی جو ہے پیچھے رہ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے آج کے اس مقدس دن کی پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا، آپ نے اس خوبصورت عنوان پر آج اس ٹاک شو کا اہتمام کیا، یا اس کا عنوان آپ نے اتنا خوبصورت رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا جشن، اس حوالے سے مختلف پروگرامز، اس حوالے سے تقاریب، سرمنیز، جلوس، ان سب کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ کو بالخصوص میں کہوں گا اپنی نوجوان نسل کو ان تعلیمات سے روشناس کروا سکیں جو تعلیمات ایک انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہیں۔ میں یہاں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ جی کس کی ذمہ داری تھی ان تعلیمات سے روشناس کرانا؟ میں یہ بات عرض کروں جی کہ جہاں تک تعلق ذمہ داری کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا اس میں کردار علماء کرام کا ہے، مشائخ اعظام کا ہے۔ آج کے جدید دور میں اگر میں عرض کروں تو میں ایک بات کے ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ والدین کی ذمہ داری، کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اگر اچھے اداروں کا انتخاب کرتے، اچھا ادارہ ہو، انگلش پڑھائی جاتی ہو، کیمسٹری پائیو پڑھائی جاتی ہو، سوال یہ ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی بچوں کی دینی اخلاقی تربیت، میں کہوں گا جو خاص طور پر جو مورل ان کی تربیت ہے، اس کے لیے والدین نے کیا اہتمام کیا؟ لازم ہے ساتھ ساتھ وہ بھی ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا علماء، مشائخ، پیرنٹس، والدین کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں عرض کروں گا کہ میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹ لائک آج آپ نے ایک خوبصورت عنوان پر یہ ایک پروگرام آپ کر رہے ہیں، یقیناً کیا یہ صرف 1 گھنٹے کا یا 40 منٹ کا یہ پروگرام ہے؟ نہیں، اس پروگرام کے دور رس نتائج یقیناً ناظرین پر، سامعین پر، خصوصاً ہماری جو ینگ جنریشن یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، ان پر پازیٹیو اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس پر اپنا کردار ادا کرنے کی ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات، جو ہماری میراث تھی مسلمانوں کی، ہم نے وہ فراموش کیوں کر دی؟ مغرب نے وہ اختیار کر لی، مغرب آج ہم سے آگے نکل گیا۔ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ جو تعلیمات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ مفتی نعیم صاحب، کیا وجہ ہے جو تعلیمات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہماری میراث تھی بحیثیت مسلمان، وہ مغرب نے اپنا لی، مغرب ہم سے آگے نکل گیا؟ انسانیت کا احترام ہو، عدل و انصاف ہو یا ایمانداری ہو، وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے، یہ ہماری میراث تھی، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ صرف بات یہ ہے کہ میں مغرب میں کوئی 30 سال امریکہ اور یورپ میں پھرا ہوں، حقیقتاً بات یہ ہے کہ اب بھی وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ عدل و انصاف ہے، کرپشن نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو واقعتاً گرفت ہوتی ہے، پکڑا جاتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اسی طرح وہاں پر جھوٹ نہیں ہے۔ ایک دکان پہ آپ چلے جائیں، 1 مہینے بعد کہ آپ ایک چیز لی ہے کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ خاموشی سے واپس لے لیتے ہیں۔ آپ نے ٹیلی فون کیا، آپ نے کہا آواز صاف نہیں آ رہی، تو آدھے گھنٹے کا جو فون ہے اس کا چارج نہیں کرتے۔ یہ ساری جو خوبیاں اسلام کی تھی وہ مغرب نے اپنا لی، جس کی وجہ سے مغرب جو ہے آج دنیا کے اعتبار سے عروج اور ترقی پر آ رہا ہے۔
اور مسلمان جو ذلت اور رسوائی میں آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارا آپس کا اختلاف، آپس کا جھگڑا، ہمارے حکمران جو ہیں وہ مخلص نہیں ہیں، نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، نہ وہ حکومت کے ساتھ مخلص ہیں، نہ عوام کے ساتھ وہ مخلص ہیں۔ وہاں پر ایک عوامی لیکن حکمرانوں سے پہلے کیا علماء کی ذمہ داری نہیں بنتی جو تقسیم ہے ہمارے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں علماء کی ذمہ داری بالکل بنتی ہے، لیکن علماء کے پاس کوئی اقتدار نہیں۔ اگر ایک آدمی بھوکا رہ جائے گا یا بعض غریب جو ہیں علاقے جہاں کھانے کو نہیں مل رہا تو کیا علماء اس کا بندوبست کریں گے یا ارباب حکومت کرے گی؟ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے گھرانے ہیں جن کو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے حکمران جو ہے وہ عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، بجلی کے بل لوگوں کے آ رہے ہیں۔ علماء اور حکمران دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اس چیز میں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں مفتی نعیم صاحب کی اس آرگومنٹ سے کہ علماء اور حکمران دونوں ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں اصولوں پر بات کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک اصول دیا ہے، لیس الانسان الا ما سعی۔ انسان جتنی محنت کرے گا اتنا پھل کاٹے گا، اور جتنا وہ سست ہوگا اتنا وہ اس پھل سے دور اور محروم ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن ہی ہمیں اصول فراہم کرتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ کوئی شخص کسی اور کی محنت کا پھل نہیں کھا سکتا، اپنی محنت کا کھائے گا۔ جرم کیا ہے تو اس کی سزا خود بھگتے گا، اچھائی کی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے خود کسب کرے گا اور حاصل کرے گا۔ جو امت مسلمہ کی زبوں حالی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آپ ایک کھیتی کی مثال لے لیں۔ دو برابر کے پلاٹس ہوں، ایک میں ایک غیر مسلم ہو اور دوسرا مسلمان کے پاس ہو۔ مسلمان اگر محنت نہ کرے تو بنجر ہو جائے گی یہ کھیتی، اور غیر مسلم محنت کرے تو وہ آباد ہو جائے گی۔ اس لیے اصول کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے پاس وہ ساری سہولتیں اور رہنمائیاں موجود ہیں جن پر عمل کر کے ہم سرخرو اور ایک سربلند قوم بن سکتے ہیں۔ لیکن عملی میدان میں مفتی صاحب نے اچھی بات کی، لیکن اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کسی قوم کے اندر اس کے حکمران، اس کے علماء، اس کے اہل ثروت جو دولت مند لوگ ہیں، اور ان کے اہل فکر و دانش، یہ جب کرپٹ ہو جائیں تو اس کے بعد اس معاشرے کا آپ فاتحہ پڑھ لیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے اسلامی دنیا کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء سلاطین کی خدمت کرتے ہیں، خدا کی نہیں، خدا کے دین کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات بھی کریں تو ہم نے اسے بطور مذہب اختیار کیا ہوا ہے، بطور دین نہیں، جو کہ دین کامل تھا۔ دیکھیے، میں جو بنیادی بات ہے نا، بنیادی بات وہ یہ ہے کہ علماء کا کام اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، حکمرانوں کے بنائے ہوئے دین کی حفاظت کر کے اپنا پیٹ پالنا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آج کے معاشرے میں مشکل بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اہل اقتدار جس طرح کی فکر کا حامل ہو، اسی طرح سے جو پیچھے علماء کرام ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ پروفیسر صاحب، کیا اسلام ہے اسے ہم نے بطور مذہبی اختیار کیا ہوا ہے، یعنی کہ دین کامل کے طور پہ ہم اسے لے کے نہیں چل رہے؟ اب یہ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت میں میں نے ہمیشہ کتابوں میں یہ پڑھا ہے، مذاہب فقہ، دین نہیں۔ کوئی ایک فقہ کا جو پیروکار ہے وہ ایک مذہب ہے۔ اسلام ان مذاہب سے بالا تر ایک دین ہے، کامل ضابطہ حیات ہے۔ بالکل۔ اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہمیں، اگرچہ تھوڑا زمانہ تھا لیکن مدینہ النبی میں حضور کے کردار اور عمل سے وہ خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن وہ مدینہ کی سٹی سٹیٹ کے حاکم اعلیٰ بھی تھے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور ان کے پاس جب لوگ پہنچتے تھے، مثلا ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیسائی پادریوں کا ایک وفد ان سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں گیا۔ باتیں ہو رہی تھی کہ اس دوران انہوں نے کہا کہ آج اتوار کا دن ہے تو حضور ہمیں اجازت دے، ہم چرچ میں جائیں، عبادت کریں، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ بھی خدا کا گھر ہے، یہی عبادت کر لیں۔ تو پادری ایک کہنے لگا کہ
लेकिन हमारी एक इबादत जो है उसमें तो मौसीकी भी बहुत होती है। उन्होंने कहा भाई आप जिस तरह अल्लाह की इबादत करते हैं जिस रंग में ही वो कर लें। मजहबी आज़ादी की। अच्छा, तो मजहबी आज़ादी और रवादारी का ये आलम था कि यहूदी आपस में लड़ पड़े, ताल्लुकात में कुछ ख़राबी आ गई किसी मसले पे। सही है। तो वो हजूर के पास गए सही फैसले के लिए। तो हजूर ने पहले पूछा कि आप बताएं कि मैं तौरात के मुताबिक फ़ैसला करूं या कुरान के मुताबिक। तो उन्होंने कहा जी हम यहूदी हैं तो तौरात के मुताबिक। तो जब फैसला उन्होंने सुना तो वो कहने लगे जी ये तो कुरान के मुताबिक है, तौरात में भी ऐसा ही है, लेकिन हम यहूदियों का रवाज दूसरा हो गया। अपनी अपनी हम लोग आगे करते हैं मज़हब की, दीन की, जिस तरह से बातें तो सारी एक ही हैं लेकिन आगे उसकी इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से की जाती है। जिस तरह से बात की प्रोफेसर साहब ने कि मजहबी आज़ादी का दर्स दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़रोग पा रहे हैं ये सारे रुझानात। क्या वजह है इनकी? इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? सीरत तैयबा पर अमल दरामद करते हुए दूसरों पर फतवे लगाए जाते हैं। मैं यहाँ कुरान मजीद के 2 हवाले आपके सामने कोट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए लोगो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सबसे पहली बात ये ईमान वालों को कहा गया इस्लाम में पूरे पूरे। मज़ेदार बात ये कि यहाँ मुखातिब जिनको किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, वो ईमान वाले हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका मतलब ये है कि कुरान खुद इस बात को वाज़े कर रहा है कि ईमान वाले भी बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि वो इस्लाम का पैरोकार होने और फॉलोअर होने का दावा तो करते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन इन फैक्ट वो ऐसे होते नहीं। उन्हें ये सबक दिया जा रहा है कि जब तुम इस्लाम का फॉलोअर होने के दावेदार हो तो फिर तुम पर लाजिम है कि इस्लाम को पूरी तरह तुम अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको नाफिज करो। हमारे दौर का अलमिया ये है कि वो कहते हैं मीठा हप हप और कड़वा थू थू। हमें इस्लाम उतना ही अच्छा लगता है जो इस्लाम हमारे मतलब को पूरा करता है, हमारे मफाद को पूरा करता है। जहाँ पे हमारे मफाद को बज़ाहिर दुनियावी एतबार से, मसलन अगर फैशन ज़दा कोई जहन रखने वाला बंदा हो, अगर इस्लाम उसके फैशन की राह में रुकावट बन जाता है तो उसको इस्लाम अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आलिम दीन एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल होता है, कहीं इसको सियासी इस्तेमाल हो रहा है, कहीं और इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इसको कोई ख़ास तनाजुर में ले ले तो मैं उलमा की बात कर लेता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर इस्लाम वो मेरी सोच के मुताबिक जो कुछ मैं लोगों को देना चाहता हूँ अगर उसके मुताबिक मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मेरे लिए काबिल कबूल है, अगर ऐसा नहीं तो वो काबिल कबूल नहीं। तो कुरान मजीद का ये पैगाम जब तक उम्मत मुस्लिमा नहीं अपनाएगी कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हम ये मसले कभी हल नहीं कर सकते। एक और दूसरा हवाला इससे बिल्कुल मिलता जुलता। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूनका फीमा शजरा बैनहुम, कि ए हबीब तेरे रब की कसम ये उस वक्त तक ये मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक अपने तनाज़ात और अपने मामलात में तुझे हाकिम ना बना ले। बिल्कुल ऐसा। सवाल ये है, अभी ये सवाल उठाया गया कि उलमा क्या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि उलमा पब्लिक को एक डायरेक्शन देते, एक लाइन देते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात है। सही। अगर उस वक्त उठ के हमारी जो लेजिस्लेशन है, हमारी जो कानून साजी है, हमारा जो हुक्मरान तबका इलीट क्लास अगर वो लेजिस्लेशन उसके खिलाफ करती है तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि मिंबर पे बैठने वाला, मेहराब में खड़ा होने वाला क्या कर सकता है? हमारे आइन के अंदर सारी जो कोई भी शिक जो है वो आइन से मुतसादिम तो नहीं है मेरे ख्याल से। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी। ये इस्लाम की पहली शिक ये है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होगा। बिल्कुल ऐसा। अब अगर तो यहाँ पे पॉलिटिकल इशू पे बात करने की अगर आज हमारा या मैं ये कहता कि हमारा मैंडेट होता तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता कि मिसाल के तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और उस कानून से आप बिल्कुल पूरी तरह आगाह हैं कि 18 साल से कम उम्र वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। तो क्या ये पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो पहली वो उसमें कि जबरी तौर पर आप उसे तब्दील नहीं करा सकते। इसमें 3 शिक्के मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में। वो जो कानून है फोर्स्ड कन्वर्जन से मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा जो कानून है उसकी पहली शिक यही है कि जबरदस्ती नहीं,
اس سے کوئی بھی باشعور انسان انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں دوسری شق کی طرف آ رہا ہوں. میرا سوال معصومانہ سا سوال، ہمبل سا کویسچن صرف یہ ہے، اگر کسی کو زبردستی مسلمان بنایا نہیں جا سکتا، اٹ از ریالٹی، اسلام اس بات کو بالکل سپورٹ کرتا ہے. نظریاتی کونسل کا بھی ایک کردار آتا ہے. پروفیسر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنی ہوئی ہے، ایک بڑا آئینی ادارہ ہے، اس کا بھی کردار یہاں پہ بنتا ہے. جو بات کر رہے ہیں نقشبندی صاحب، اس ضمن میں کیا کردار بنتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ملاؤں کو سرکاری سرپرستی میں فیوز و برکات بانٹنے کا ایک ادارہ. جو بات علامہ امین شہیدی صاحب نے کی تھی پہلے کہ علماء جو ہے وہ جو سرکار چاہتی ہے اس کے مطابق اسلام کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. مشکل یہ ہے نا، دیکھیں مشکل یہ ہے کہ ہمارے آئین کی پیشانی پہ اگرچہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف پاکستان میں نہیں ہو سکتی، لیکن دھڑلے سے ہوتی ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. آپ کی اسلام نے جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے ان چیزوں کی ترویج اب قانون کے سائے میں ہو رہی ہے. کبھی ویمن پروٹیکشن بل کی صورت میں، کبھی یہ جو موجودہ ابھی سندھ اسمبلی میں قانون کبھی وہ پاس ہوا طلاقوں کے قانون پہ، اور کبھی یعنی اس کی ہزاروں شکلیں، ہزاروں شکلیں. جہاں تک اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ہے، دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے. جس تناظر اور جس پس منظر میں وہ بنایا گیا وہ اپنی جگہ، اس پر آپ ہزار باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک آئینی ادارہ ہے تو اس آئینی ادارے کے فیصلوں کو آئینی طور پر کس حد تک پاکستان میں تحفظ حاصل ہے؟ کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کی لائبریری میں جائیں، گزشتہ اس 40 سال کے عرصے میں جتنے انہوں نے قوانین پاس کیے ہیں وہ صرف لائبریری کی زینت ہیں، اس کا اسمبلی سے کسی طرح کا کوئی اسی سے ریلیٹڈ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنے پینلسٹ سے کہ ہمارے سیاستدان اور حکمران بالخصوص انہیں کیا سبق سیکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے. بات کریں گے بریک. ویلکم بیک. پروفیسر صاحب، جس طرح ہم نے بریک سے پہلے ہم نے لنک چھوڑا کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے حکمران انہیں کیا سبق سیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے. آپ نے پہلے بات کی تھی گو کے شروع میں پتھروں والی کہ ایک پتھر یا دو پتھر باندھ لیں. ایک دوسرا یہ کہ جو تنازعات تھے انہیں حل کرنے کے لیے جداگانہ مذہب رکھنے والے اسٹیٹ کے جو شہری ہیں یا ایک ہی مذہب میں مختلف مسلک رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. مسلکی یا فرقہ وارانہ فیصلوں کی بجائے دینی فیصلے کرنے چاہیے، مجموعی طور پر کرنے کے دین کی روح کے مطابق. اور اسی سلسلے میں کہوں گا کہ بھائی پاکستان جب قائم ہو رہا تھا تحریک پاکستان کے دوران تو ساری دینی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں کانگریس کے ساتھ تھی، سمجھتی تھی پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تقسیم ہی یہی ہوئی نا کہ مسلمانوں کو حقوق نہیں مل رہے تھے ان کے. اچھا، اب جب پاکستان بنا تو بابائے قوم نے پہلی جو کیبنٹ بنائی جی اس میں کوئی مذہبی امور کا وزیر تھا؟ اگر تھا تو بتا دے. بھائی ایک دینی ریاست میں تمام تر امور مذہبی امور ہیں، مقدس امور ہیں کہ ہمیں الگ سے ایک وزارت بنا کے نہیں انہیں چلانا چاہیے. امین شہیدی صاحب، اب اگر سارے ہی جو امور ہیں سلطنت کے، معاشرے کے، وہ دینی ہیں اور دین کے دائرے کے اندر ہے، ایک وزیر بنا کے آپ نے چلانے معاملات سارے کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے یا ایک دیوبندی کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ امین شہیدی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو کیا سبق سیکھنا چاہیے حیات طیبہ سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انہیں اپنے اندر کے انسان کو مسلمان بنانا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کی زبان مسلمان ہو جاتی ہے، فکر اور روح مسلمان نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے اندر کے انسان کا گلا نہ گھونٹے اس کی غلط خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کی جد و جہد کی راہ میں. عملاً بات کریں تو آج کل کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے ہم سب اس میں شریک ہیں. یہ صرف کسی حکمران اور رعایا کی بات نہیں ہے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں آسمان سے نازل ہوئے تو نہیں ہے نا، ہم ہی نے چنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فکر اس طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہم اپنی طرح کے حکمران چاہتے ہیں.
ہیں جس طرح سے ہم خود کرپٹ ہیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمرانوں پہ آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. لہٰذا اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, جہاں جہاں کسی نچلی کلاس کے بندے کو موقع ملتا ہے وہ وہاں پر کرپشن سے رکتا نہیں ہے. بالکل. جب نچلی سطح پر بھی یہ ہے, اوپر کی سطح پر بھی یہ ہے, تو اس کا مطلب ہے من حیث القوم اصلاح کی ضرورت ہے, صرف حکمرانوں کی. یہ اصلاح کون کرے گا؟ کوئی باہر سے آ کے کوئی کرے گا یا ہمیں خود کرنی ہے؟ کون کرے گا؟ کیا علماء کے اندر کرپشن کم ہے؟ کیا پینے پلانے والے علماء کی کمی ہے؟ آپ کے میڈیا پہ بھی بہت آتے ہیں. آپ کے مدارس کے اندر کرپشن کم ہے, مساجد کے اندر کرپشن کم ہے. اسی طرح سے کیا یونیورسٹیز میں کرپشن کم ہے؟ یعنی کون سا ایسا طبقہ ہے جہاں پر کرپشن کم ہو؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر بہت زیادہ ہو, کہیں پر نسبتاً کم ہو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈوئل فیس ہم لوگ, ہمارا چہرہ ایک سامنے اور ہے اور پیچھے باطن میں ہم کچھ اور. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہمیں پوری قوم کو اصلاح کی طرف لے کر جانا چاہیے. آپ کسی انقلاب کی بات کر رہے ہیں, کیسے اصلاح ہوگی؟ اس کا آغاز اپنے آپ سے کرنا چاہیے. ہم واپس پلٹے نا نبی کریم کی ذات کی طرف. اگر ہم واقعی قبر کی جواب دہی کے تصور کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھا لیں تو یقینی طور پر کوئی خطا اور گناہ کرتے ہوئے ہمیں 10 بار خیال آئے گا کہ اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ کی بات. ٹھیک ہے. یہ احساس اگر قوم کے اندر ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو تزکیہ نفس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب, کہاں کمیاں کوتاہیاں ہمارے سیاستدانوں میں, حکمرانوں میں بالخصوص؟ میں یہاں پہ ایک شعر کوٹ کرنا چاہوں گا. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں, پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. میں سمجھتا ہوں ترقی کی جس راہ کی طرف ہم جا پڑے ہیں یا جس راہ پر چل کر ہم ترقی تلاش کر رہے ہیں, ایک مومن کے لیے, ایک مسلم کے لیے اور ایک مسلم کنٹری کے لیے وہ ترقی کا راستہ نہیں. ایک عام سی بات ہے, جنرل سا اوپینین ہے, میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں کسی بھی ادارے کے کسی بھی سیٹ پر کوئی بندہ اپوائنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم ہے. وہاں پہ وہ ٹریننگ لیتا ہے, بھی این ٹی ایس ٹیسٹنگ سسٹم ہے, اس کے بعد ٹف انٹرویو سسٹم ہے, اس کے بعد ٹریننگ ہے, ان تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے پرائم منسٹر بنانے کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے عوام کے ووٹوں کے سوا؟ کیا کسی وزارت کی کرسی پر بٹھانے والے کسی منسٹر کے لیے بھی کوئی ہٹانے کا تو ہے 62-63 ہے, دیگر کئی سارے قوانین موجود ہیں, ان کو اس پر عمل کبھی نہیں. قوانین موجود ہونا اور بات ہے, اور قوانین کو پریکٹیکل فارم میں اختیار کرنا, اڈاپٹ کرنا, یہ دوسری بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ 62-63 یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون 62-63 پر پورا اترتا ہے کہ نہیں. فیصلے کرنے اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کو دے. فیصلے کرنے والی جو ڈیسیژن اتھارٹیز ہیں بذات خود پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ آرٹیکل 62-63 پر پورا منتخب آپ اور میں کرتے ہیں, تو پھر جمہور کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. ہم صرف منتخب کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو ایز اے کینڈیڈیٹ سامنے لانے کے لیے اس سے پہلے بیک اینڈ پہ ایک پروسیس ہونا چاہیے. آئین کا آرٹیکل 62-63 یہ بتاتا ہے کہ عوام کے سامنے ایز اے کینڈیڈیٹ آنے سے پہلے عوام نے تو ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے, اس سے پہلے ایک پروسیس ون لائنر مجھے چاہیے کہ انتہا پسندی جو کہ دہشت گردی کی بنیاد ہے, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کے خاتمے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ون لائنر. اس کے خاتمے کے لیے قانون سازی بھی اور قانون پہ عمل بھی اس طرح سے کہ یہ عمل کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارے ٹیررسٹ ہیں پنجاب کے, انہیں کچھ نہیں کہنا, سندھ کے گڈ اور بیڈ, جو کہ عالمی اصطلاح بھی چل رہی ہے پاکستان. ہمارا چھوٹو گینگ ہے, پکڑا گیا, وہ کو پتہ نہیں کدھر گیا. تو بات یہ ہے کہ جب تک صاحب دیانت لوگ اقتدار پہ نہیں آئیں گے تب تک کو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہمارے آئین میں اہلیت کا جو ہے کہ عوامی نمائندگی کا اہل کون ہے, اچھا جس نے قرضہ معاف کرایا وہ تو نہیں ہے, لیکن سارے قرضے معاف کرا کے بیٹھے ہیں وہاں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, عمل نہیں ہو رہا. بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی, ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.